بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کھلتے ہوئے پھولوں کی مانند دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن بدلیوں کی صورت میں یا یہ دونوں پرندوں کی صورت میں یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو گولوں میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور باطل لوگ اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا۔ اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گرے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ دو، ہر آسانی کرنے والے، نرمی کرنے والے، قریب رہنے والے، نرم ہو یعنی نرم اخلاق والے پر دوزخ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمحید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی کہنا صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت سمجھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ پیغمبر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بد سلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ وہ ہر آسانی کرنے والے، نرمی کرنے والے، قریب رہنے والے، نرم ہو یعنی نرم اخلاق والے سب پر آگ حرام ہے، یعنی جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ جو ہے اس پر حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کھلتے ہوئے پھولوں کی مانند دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن بدلیوں کی صورت میں یا یہ دونوں پرندوں کی صورت میں یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو گولوں میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور باطل لوگ اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا۔ اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے،
بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گرے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ دو، ہر آسانی کرنے والے، نرمی کرنے والے، قریب رہنے والے، نرم ہو یعنی نرم اخلاق والے پر دوزخ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمحید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی کہنا صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت سمجھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ پیغمبر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ وہ ہر آسانی کرنے والے، نرمی کرنے والے، قریب رہنے والے، نرم ہو یعنی نرم اخلاق والے سب پر آگ حرام ہے، یعنی جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ جو ہے اس پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے سنانا پسند نہیں کرتے یا اس سے دور بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور کسی کا مال ناجائز دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں نے اپنے نیک صالحہ بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سے سب سے پہلا فتنہ
عورتوں کے معاملے میں تھا۔